نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین عظام، برادر مکرم حضرت مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو کے لیے فضائل صحابہ کا عنوان میرے ذمہ لگایا ہے، جس پر لب کشائی کے لیے میں نے مشکات شریف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم. میرے صحابہ کا اکرام کرو، احترام کرو، توقیر و تعظیم کرو. وجہ بھی ساتھ ذکر کی فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، وہ تم میں بہترین ہے، سب سے بہتر ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توقیر و تعظیم واجب ہے، ان کا احترام اور اکرام لازم ہے. ان سے بغض اور عداوت باعث ہلاکت ہے. سوال یہ ہے صحابہ کرام کا اکرام و احترام اور ان کی توقیر و تعظیم واجب اور لازم کیوں ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انتخاب خداوندی ہیں. صحابی خود نہیں بنتا، صحابی کو رب چنتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبوت اور صحابیت دونوں وہبی منصب ہیں جو فقط اللہ کی عطا سے ملتے ہیں. رب کا انتخاب ہے. سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ذکر فرمائی جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے میرا انتخاب خود فرمایا. واختار لی اصحابی، پھر میرے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا، معیت کے لیے، صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے. تو پہلی وجہ یہ ہے وہ انتخاب خداوندی ہے. ان کی توقیر و تعظیم پر حملہ یہ اللہ کے انتخاب پر حملہ ہے.
اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کا اکرام و احترام لازم اور ان کی توقیر و تعظیم واجب ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام حاملین نسبت محمدی ہیں، نسبت محمدی کے حاملین کائنات انسانی میں حضور کی ذات گرامی کے ساتھ جس جس شے کو نسبت حاصل ہے ان میں سب سے قوی نسبت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت اہل اسلام نبی کی نسبت کے قدردان ہیں، نبی کی نسبت کے پاسبان ہیں۔ جس شہر کی نسبت مصطفیٰ سے ہو یہ اسے خالی مکہ نہیں کہتے، مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مدینہ نہیں کہتے، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس سبزی کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہو، اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا ہو، یہ اس سبزی کا نام بھی شرافت کے صیغے کے بغیر نہیں لیتے، یہ اسے خالی کدو نہیں، کدو شریف کہتے ہیں۔ نبی کے شہر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اسے آنکھ کے سرمے کے طور پہ استعمال کیا۔ اس حد تک نبی کی نسبت کی قدردانی قاضی القضات حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا، حضرت ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں لکھا ہے، حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، فوراً اپنے ایمان کی تجدید کیجئے وگرنہ میں آپ کے وجود سے اس دنیا کو پاک کر دوں گا۔ آپ کو پتہ نہیں جس سبزی کو آپ نے ناپسند کیا ہے اس کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے، جس سبزی کو آپ نے ناپسند کیا ہے اسے آمینہ کے لال نے پسند فرمایا ہے۔ تو نبی کی نسبت کی قدردانی پاسبانی کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اکرام و احترام کیا جائے، ان کی توقیر و تعظیم کی جائے۔ بات نسبت پہ آئی تو ایک بات یہاں شامل کرنا چاہوں گا، انبیاء کرام علیہم السلام کی عزت و توقیر لازم و واجب ہے، لیکن وجہ اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے، وجہ ذات ربوبیت کے ساتھ ان کی نسبت ہے، مقام نبوت ہے۔ بالکل اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توقیر و تعظیم کے واجب اکرام و احترام کے لازم ہونے کی وجہ بھی اعمال اور عبادات کی کثرت نہیں ہے، حضور کے ساتھ ان کی نسبت اور ان کا مقام صحابیت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ورسولی کہہ کر عزت بخشی ہے، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی ہے۔ انبیاء و رسول کی عزت اللہ کی ذات سے ہے، اکرام و احترام واجب ہے، توقیر و تعظیم لازم ہے، اور اصحاب مصطفیٰ کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے، اس لیے ان کا بھی احترام و اکرام لازم ہے، توقیر و تعظیم واجب ہے۔ آج کچھ نادان لوگ صحابہ کرام کے بعض اعمال کو موضوع بحث بنا کر ان کی ذوات مقدسہ پر تنقید کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جیسے انبیاء کرام تنقید سے بالا تر ہے، ایسے ہی صحابہ کرام بھی تنقید سے بالا تر ہے۔ ان پہ تنقید کا کوئی سبب کھڑا جائے وہ بے حقیقت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کوئی بھی عمل کرے، نہ ان کے کسی عمل سے حضور کی ذات سے ان کی نسبت ختم ہوتی ہے، نہ مقام صحابیت ختم ہوتا ہے۔ جب دونوں چیزیں برقرار ہیں تو ان کی عزت و تکریم اکرام و احترام ہر حال میں لازم اور واجب ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں صحابہ کرام کو نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے،
نسبت کے ترازو پہ ان کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، انسان اپنے یاروں سے محبت کرے، نبی کے یاروں سے بغض رکھے، اپنے یاروں سے محبت کرے، نبی کے یاروں سے بغض رکھے، جو روزے کی جالی دیکھ آئے اسے خوش بخت سمجھے، اور روزے والے کے پہلو میں سونے والوں سے بغض اور عداوت رکھے۔ اگر کہیں سے عقل اور فہم ملے تو اسے خرید کے دے دیتا، اگر پاس مہر و محبت ملتا کہیں سے خرید لیتا میں اپنے مہرباں کے لیے۔ ان کی عزت و تکریم کے واجب اور لازم ہونے کی دوسری وجہ نسبت محمدی ہے، وہ حاملین نسبت محمدی تھے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے وہ معیار حق ہے۔ ہمارے ایمانوں کے لیے معیار صحابہ کے ایمان ہے، ہمارے ایمانوں کے لیے سیمپل صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو تب تو انہیں ہدایت ملے گی، کامیابی عطا ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اعراض کیا پھر گئے ہٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ضد میں ہوں گے، اناد میں ہوں گے، ہٹ دھرمی میں ہوں گے۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کے ایمان کا قائل نہیں ہے اسے اپنا ایمان کبھی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ بعد والی امت کے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے۔ خود کو مومن ثابت کرنے کے لیے شخصی طور پر اپنے ایمان کے اس بات کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو ثبوت کرنا، ثابت کرنا، تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ ہے۔ رہے ہمارے اعمال کی بنیاد بھی صحابہ کے اعمال پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے افعال، آپ کے اعمال ہم سارے اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، علماء طلباء موجود ہیں۔ اگر اللہ کے نبی حکم دے دے جسے امر کہتے ہیں، بغیر کسی کرینے کے امر کے خلاف جب کوئی کرینہ نہ ہو تو وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، قول نبوت سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ رہا نبی کا فعل، اللہ کے نبی کے جو افعال ہیں ان سب کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، ان سب کو اپنا نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی کے افعال میں نبی کی خصوصیت بھی ہے، نبی کے افعال میں نبی کا صحف بھی ہے، نبی کے افعال میں نبی کی طبیعت بھی ہے۔ ہم کن افعال نبوت کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ لا مخصوصا بھی، جو حضور کے ساتھ مخصوص نہ ہو، ولا تبعا لہ، آپ کی طبیعت بھی نہ ہو، ولا صحوا عنہ، آپ سے صحف کے طور پہ بھی صادر نہ ہوئے ہوں۔ اب ہمیں کہاں سے پتا چلے گا نبوت کا یہ فعل وہی فعل ہے لا مخصوصا بھی، جو آپ کی خصوصیت بھی نہیں، ولا تبعا لہ، آپ کی طبیعت بھی نہیں، ولا صحوا عنہ، آپ سے صحوا بھی صادر نہیں ہوا۔ یہ بات فقط صحابہ سے پتا چل سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کے جن افعال کو، نبی کے جن اعمال کو صحابہ اپنی زندگیوں میں لے آئے وہ پوری امت کے لیے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں جیسے عملی زندگی میں امت کو چاہیے ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ دیتا ہوں، صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کی حیات، صحابہ کا عمل وہ چھاننا ہے جس میں نبی کی حیات رکھی جاتی ہے، نبی کے اعمال رکھے جاتے ہیں، نبی کے افعال رکھے جاتے ہیں۔ پھر یہ صحابہ کے عمل کا چھاننا چلتا ہے، جو اعمال اوپر رہ جاتے ہیں وہ فقط نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں پوری امت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام معیار حق ہے، ہمارے ایمان کا معیار صحابہ کا ایمان، ہمارے اعمال کا معیار صحابہ کے اعمال۔ وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار،
وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے بہ کر زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ، چوتھی وجہ کیا ہے صحابہ کے اکرام و احترام کے لازم اور ان کی توقیر و تعظیم کے واجب ہونے کی، وہ یہ کہ جماعت صحابہ دین نبوت کی عینی شاہد اور صاحب نبوت کی نمائندہ جماعت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے عینی شاہد ہیں، صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے حضور پہ نزول وحی کا منظر دیکھا، صحابہ ہی تو ہیں جو نبی کی ذات کے گواہ، نبی کی بات کے گواہ، نبی کے دن رات کے گواہ، نبی کے جذبات و احساسات کے گواہ، نبی کے اسفار اور مذاکرات کے گواہ، نبی کے معاہدات اور مذاکرات کے گواہ، نبی کی احادیث اور آیات کے گواہ، صحابہ کرام نبی کی پوری زندگی کے عینی شاہد ہیں، اور پھر عینی شاہد ہونے کی وجہ سے وہ نبی کے نمائندے بھی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو شاہدین نبی کے صحابہ تھے، ایک ایک شاہد نبی کا صحابی ہے، غائبین تک دین پہنچانے کی ذمہ داری اور یہ نمائندگی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، تو صحابہ کرام کے اکرام و احترام کے لازم اور توقیر و تعظیم کے واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دین نبوت کے عینی شاہد ہیں، اور وہ دین نبوت کے پھیلانے میں پہنچانے میں آمینہ کے لال کے نمائندے ہیں۔ گویا اسلام اور قرآن ایک مقدمہ ہے، صحابہ اس مقدمہ کے گواہ ہیں، اسلام اور قرآن ایک دعویٰ ہے، صحابہ اس دعوے کے دلائل ہیں، جیسے ہر مقدمہ کی صداقت اس کے دلائل سے جڑی ہوتی ہے، ہر مقدمہ کی صداقت اس کے گواہ سے جڑی ہوتی ہے، ہر مقدمہ کی صداقت گواہوں پہ کھڑی ہوتی ہے، دعویٰ کی صداقت دلائل سے جڑی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام اور قرآن کی صداقت صحابہ کی صداقت سے بندھی ہوئی ہے، صحابہ سچے ہیں، اسلام اور قرآن سچا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عصمت، ان کی شخصیت، ان کی حیثیت مجروح اور مخدوش ہو گئی تو اسلام اور قرآن کو کیسے سچا ثابت کیا جائے گا؟ تو اس وجہ سے بھی صحابہ کرام کا اکرام و احترام اور ان کی تعظیم و توقیر واجب و لازم ہے، کیونکہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ صحابہ کرام کا احترام و اکرام لازم، توقیر و تعظیم واجب، وجوہات کیا ہے؟ ایک وجہ اور ذکر کرنا چاہوں گا، اللہ کے قرآن کا تقاضا یہ ہے، نبی کا حکم اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اکرام و احترام کیا جائے، ان کی توقیر و تعظیم کی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ آیات میں صحابہ کی عظمت اور ان کی مدحت بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کے اللہ نے آئینی مقامات ذکر کیے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کرام کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ یہاں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کوئی دیکھنا چاہے تو اللہ کے قرآن کو کھولے، نبی کے فرامین کو کھولے۔ تاریخ کے چیتھڑوں سے صحابہ کی حیثیت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقام و مرتبہ کی تعین نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ کے ترازو پہ نبی کے کسی صحابی کو تولنا یہ ایسے ہی ہے جیسے توڑی والے ترازو پر سونے کا پہاڑ تولنا، جیسے توڑی والے ترازو پہ سونے کا پہاڑ نہیں تولا جا سکتا، تاریخ کے ترازو پہ محمد کے صحابہ کو بھی نہیں تولا جا سکتا۔
صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھئے. میرے پاس وقت نہیں، وگرنہ میں بہت ساری آیات پڑھ کے ان سے صحابہ کی عظمت کے متعدد عنوانات آپ کی توجہ کی نظر کرتا. کہیں اللہ نے انہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم الفائزون کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کہا، کہیں لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ان کے لیے کہا. کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں وکلا وعد اللہ الحسنى، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا. اور آمینہ کے لال کی حدیث ان کے بارے میں بھری ہوئی ہے. فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، کہیں فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فبیئہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، ان کی نسبت اپنی جانب کی. آج فتنوں کی کثرت کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا دور ہے، طبیعتوں کی حساسیت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اگر بیٹا والد کا نافرمان نکل آئے تو والد اخبار میں اشتہار نکال دیتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن دیکھیے نزول قرآن کے زمانہ میں حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی و محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین نے صحابہ کی نسبت اپنی طرف کر کے ان کا مقام سمجھایا ہے. صہیب روم سے آئے، مصطفیٰ نے فرمایا صحابی میرا ساتھی. بلال حبشہ سے آئے، فرمایا صحابی میرا ساتھی. سلمان فارس سے آئے، فرمایا صحابی میرا ساتھی. اگر آج نافرمان بیٹے کی نسبت والد اپنی طرف نہیں گوارا کرتا تو نزول قرآن کے زمانہ میں، نزول وحی کے زمانہ میں آمینہ کے لال ان کی نسبت کیوں اپنی طرف کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جیسے اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی محمد کی تربیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اصحابی کالنجوم فبیئہم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ستاروں کی طرح. روشنی کے زمین پر جتنے بھی ذرائع ہوں وہ نیچے ہوتے ہیں، ستارہ اوپر ہوتا ہے. اس امت میں جتنے بھی علماء، صلحاء، محدثین و مفسرین، عبادت گزار، شب بیدار ہو، صحابہ کا رتبہ اوپر رہتا ہے، پوری امت نیچے رہتی ہے. کوئی ستارہ روشنی سے خالی نہیں، نبی کا کوئی صحابی ایمان سے خالی نہیں. ستارے روشن سارے ہیں مگر ان میں فرق مراتب ہے. بالکل اسی طرح بعد کی پوری امت سے صحابہ بلند سارے ہیں مگر آپس میں فرق مراتب ہے. حضور نے فرمایا فبیئہم اقتدیتم اہتدیتم. فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے. گویا اللہ کے نبی نے ہدایت کو صحابہ کی اقتدا کی رسی سے باندھ دیا. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے. پھر کیوں نہ کہوں اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے. اسلام نے عصمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں، پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. نعرہ تکبیر، ایسے نہیں بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، افعال صحابہ،
ذکر کرتا ہوں. احترام و اکرام واجب، تعظیم و توقیر لازم. اختصار کی وجہ سے آخری وجہ، اہل بیت رسول سے محبت کا دعویٰ تب تک سچ ثابت ہو نہیں سکتا جب تک صحابہ کا اکرام اور تعظیم نہ ہو. سچ ثابت ہو نہیں سکتا جب تک صحابہ کا اکرام اور تعظیم نہ کر لی جائے. اٹھائیے کشف الغمہ، اٹھائیے جلاء العیون، اٹھائیے میرات العقول اور دیگر کتابیں، پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے جو حضرت علی کا نکاح ہوا، رشتے کا مشورہ شیخین نے دیا، ابو بکر و عمر نے دیا. جب حضرت علی کو اپنی تنگ دستی کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہوئی، اگر مہر کی بات آئی تو علی مہر کہاں سے ادا کرے گا؟ ذمہ داری ابو بکر نے اٹھا لی. شاپنگ میں اہم چیزیں ابو بکر خرید کے لائے اور زیرہ خرید کے زیرہ اور اس کی قیمت ہدیے کے طور پہ زیرہ اور اس کی قیمت حضرت علی کو حضرت عثمان نے واپس کی. اور اس نکاح کے گواہ صحابہ کرام، خاص طور پہ حضرات شیخین کریمین ابو بکر و عمر ہے. علماء تشریف فرما ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں، ہماری فتاوی کی کتابوں میں یہ بات جلی حروف سے لکھی ہوئی ہے کہ نکاحوں کے گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. حضرت ابو بکر و عمر اور صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کے گواہ ہیں. صحابہ کرام کا اہل بیت سے تعلق، صحابہ کرام کا اہل بیت سے رشتہ، صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت اس قدر ہے کہ قرآن کریم رحماء بینہم کہتا ہے. تو اس اہل بیت کی محبت کے دعوے کی صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کا احترام کیا جائے. اگر صحابہ کرام کا احترام قرآن کی آیات کی وجہ سے نہیں کرتا، نہ کر محمد کے فرامین کی وجہ سے نہیں کرتا، نہ کر صحابہ کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں کرتا، نہ کر ان کے اوصاف اور کمالات کی وجہ سے نہیں کرتا، نہ کر ان کے محاسن و محامد کی وجہ سے نہیں کرتا، نہ کر حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کی لاج رکھتے ہوئے، اما فاطمہ کے برقعے کی لاج رکھتے ہوئے تجھے صحابہ کرام کا احترام کرنا پڑے گا. تجھے صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کرنی پڑے گی. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. اور بہت سارے واقعات ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتا. اس دعوی محبت کی صداقت کا تقاضا کہ صحابہ کرام کا بغض دل میں نہ رہے، ان کی عداوت دل میں نہ رہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.